نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر قال ابو بکر سیدنا وخیرنا واحبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه الترمذی او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام وعن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبي بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض رواه الترمذی او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر سکوں آسرے ہیں مٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن سکوں آسرے ہیں مٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق و عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یاد تھی سن اسی کار دی گرمی معاشر وچ اودو جلوہ در سرکار تھی سن جندے سہرے شاکر گاندے ہاں او دل لب مل سن جڑے بار تھی سن رہ منکر جد دل اندر نئی عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالیے جڑا دشمن عمر جریدا جنت کبھی نہ جاسی جس نو نہیں پیار عثمان علی دا آزم او بھی وٹا کافر جڑا نہیں وفادار علی دا چارے یار نبی دے عاشق کوئی جس سے نہ چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی اینا چار نشارہ ورگا نہ کوئی ہو جا نہ کوئی ہو سی اینا یارہ ورگا آزم شان صدیق کی رسنا اکو یار ہزارہ ورگا اور خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں قلندر غوث اقطاب ولی صدیق کہتے ہیں قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے ممبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضور کے جتنے صحابہ کرام ہیں سب کا عزت سب کی خدمت اور سب کے جو ہے وہ مقام اور مرتبہ کو ماننا اس کو تسلیم کرنا اور اس کو دل و جان سے مان لینا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے اور اہل سنت اللہ کے فضل سے حضور کے سارے صحابہ کرام حضور کی ساری اہل بیت حضور کی ازواج مطہرات اور حضور علیہ السلام کے جتنے بھی وفادار ہیں حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والے متعلقین ہیں سب کا ادب و احترام کرتے ہیں میں نے مشکات شریف سے
دو احادیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور دونوں احادیث سیاہ ستہ میں سے یہ صاحب مشکات نے امام ترمذی سے ان کو روایت کیا ہے۔ امام ترمذی کے حوالے سے صاحب مشکات ان کو لے کر آئے ہیں۔ دو حدیث پاک ان کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا، اور کوشش یہی ہوگی کہ ان احادیث پاک کے الفاظ پر ہی بات کی جائے، اور اس سے ہی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات، عظمت اور مقامات کا تعین ہوتا ہے، اس کو ہی بیان کیا جائے۔ پہلی حدیث پاک میرے سامنے جو کتاب موجود ہے مشکات شریف کی، اس میں اس حدیث پاک کا نمبر 5766، اور اس سے اگلی حدیث 5767، یہ دونوں ترتیب بار کا حدیث حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دونوں امام ترمذی نے بیان کی ہیں، اور امام ترمذی کی روایت سے صاحب مشکات نے بیان کی۔ پہلی حدیث، اس حدیث کے راوی بھی دیکھیں۔ پہلی حدیث کے راوی صحابی رسول خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں، اور دوسری حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، وہ راوی ہیں اس حدیث پاک۔ یعنی ایک حدیث حضرت عمر بیان کر رہے ہیں اور دوسرے حضرت عمر کے بیٹے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں قال ابو بکر، حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا ہمارے سردار ہیں، وخیرنا ہم سے بہتر ہے، واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ تین چیزیں بیان کی حضرت فاروق اعظم نے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جو جن لوگوں کو حضور کا خاص قرب نصیب ہوا، حضور کے خاص طور پر قریب رہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، اشرف مبشرہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو حضور کو خصوصی طور پر قرب حاصل ہوا، اور جن لوگوں کو خصوصی طور پر قرب حاصل ہوا ان میں ہی حضرت فاروق اعظم کی ذات بھی شامل ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم نے یہ چیز دیکھی اور ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ حضور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق سے بڑی محبت ہے، حضور ابو بکر صدیق سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم نے بڑا ایک فیصلہ کن جملہ فرمایا کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وخیرنا ہم سے بہتر ہیں، واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہم سب میں سے حضور کو زیادہ محبوب بھی ہے۔ اچھا، یہ فرمانے والا کون ہے؟ کوئی آپ جیسا کچھ جیسا بندہ نہیں ہے کہ جو فرض نماز بھی ٹھیک طریقے سے نہ پڑھتا ہو، جس کو وضو کے فرائض کا علم بھی نہ ہو، جسے غسل کا مضمون طریقہ بھی نہ آتا ہو۔ یہ کوئی ایسا بندہ فرمانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ فرما رہا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔
یہ وہ عمر فرما رہا ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، کہ میری عمر کی زبان پر میرا رب بولتا ہے. یعنی جو منشا، جو مرضی میری عمر کی ہوتی ہے رب قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. تو فرمایا میرے عمر کی زبان پر میرا رب بولتا ہے. تو یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر جہاں سے تو گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان کا گزر نہیں ہوتا، کیونکہ اس تیرے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے. جہاں پر سایہ پڑتا ہے وہاں بھی شیطان قدم نہیں رکھتا. تو یہ وہ شان والا کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہو، یہ وہ عمر کہ جس کے زبان پر حق جاری ہوتا ہو، یہ وہ عمر کہ جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ عمر فرماتے ہیں ہم سب میں سے بہتر ابو بکر صدیق ہے، ہم سب کے سردار ابو بکر صدیق ہے، اور ہم سب میں سے رسول کو زیادہ پیارے ابو بکر صدیق ہیں. تو آپ خود مرتبہ اور مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا تو تو ہوتا، تیرے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور تیری زبان پر رب نے حق رکھ دیا ہے. وہ عمر فرماتے ہیں یہ ساری باتیں بجا ہیں، لیکن ہم سب سے پھر بھی بہتر ابو بکر صدیق ہیں، ہمارے پھر بھی سردار ابو بکر صدیق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی پیارے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. قرآن مجید کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فضائل اور کمالات کو بڑے مقامات پر بیان کیا گیا. اس آیت کریمہ کی مناسبت سے، اس حدیث پاک کی مناسبت سے میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وہ خیرنا ہم سب سے بہتر ہیں. اور یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رب کے نبیوں کے بعد انبیاء تحقیق جو ذات سب سے افضل ذات ہے وہ ابو بکر صدیق. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ سیدنا ہمارے سردار ہیں، وہ خیرنا اور ہم سب سے بہتر ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت اس حدیث پاک کے اندر جو لفظ حضرت فاروق اعظم نے خیرنا کا استعمال کیا ہے، یہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی ذات. لیکن آپ دیکھیں نا قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو کتنا ستھرا عقیدہ عطا فرمایا کہ ہم اس ذات کی بات کر رہے ہیں کہ جو سب سے افضل ذات ہے. لیکن احتیاط کا عالم دیکھیں اس مسلک کے اندر کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بعد انبیاء، نبیوں کے بعد اگر کوئی ذات افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ہے. تو ہمارے یہاں کوئی احتیاطی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی آدم سے بھی افضل ابو بکر صدیق ہے، ہم کہیں کہ جناب موسیٰ سے بھی افضل ابو بکر صدیق ہے، ہم کہیں کہ جناب عیسیٰ سے بھی افضل ابو بکر صدیق ہے. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں عیسیٰ تو رب کے نبی ہیں، ان کی تو شانیں ولا ولا ہے. حضرت موسیٰ تو رب کے قریب ہے، ان کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے. اسی طرح حضرت آدم رب کے نبی ہیں، تو رب کے نبی کا کوئی امتی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے ابو بکر صدیق جتنے بھی بڑے ہو جائیں ہے تو امتی نا، ہے تو حضور کے غلام نا. تو اس لیے غلام آقاؤں کے مقابلے نہیں کیا کرتے. اس لیے نبی جتنے بھی ہیں کسی نبی کا کوئی امتی مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی حضور کا غلام جتنا بڑا ہو جائے کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے جب یہ ستھرا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو واشگاف الفاظ کے اندر کہا جاتا ہے کہ بعد انبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر یہ حدیث پاک کے الفاظ کے خیر ہونا وہ ہم سے بہتر ہے یہ بھی دلالت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس آیت کریمہ کے اندر
فرمایا کہ اور منہ پھیرا بہت سے اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. فرمایا واسے یوجنا وہ حالات کا اور منہ پھیرا اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اب یہاں پر مفسرین کرام نے بیان کیا کہ واسے یوجنا وہ حالات کا، یہ جو اتقا جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، ایک ہوتا ہے متقی. متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، اور ایک ہوتا ہے اتقا جس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ پرہیزگار. یہ اس میں تفصیل کا سیغہ ہے اور اس میں تفصیل ہے، اور یہ حدیث پاک کی تائید کر رہا ہے کہ جو فاروق اعظم نے کہا کہ خیرنا وہ ہم سے بہتر ہے. اور وہ بس وجدنا وہ اتقا کہ وہ اتقا ہے اور وہ سب سے زیادہ متقی ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اتقا سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. یہاں اتقا حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مراد ہے. اور قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک بھی عزت والا سب سے زیادہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو اتقا ہو. ادھر فرمایا واسے یوجنا وہ اتقا. مفسرین کرام فرماتے ہیں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اور 26واں پارہ اٹھائے سورہ حجرات میں فرمایا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک. یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ اکرمکم زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا عند اللہ اتقاکم، جو رب کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہو. اور اتقا قرآن نے ابو بکر صدیق کو کہا ہے تو دوسرے لفظوں میں دو آیتوں کو ملا کر نتیجہ یہ حرض کیا جا سکتا ہے کہ رب کے نزدیک بھی جو سب سے زیادہ عزت والا ہے نبیوں کے بعد وہ ابو بکر صدیق. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت، مرتبہ اور مقام اور شان کو رب کے قرآن میں بھی بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان کیا اور احادیث رسول نے بھی واضح الفاظ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبہ اور کمالات کو بیان فرمایا. اچھا دوسری حدیث پاک وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں بعد ابن عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا انت صاحبی، آپ میرے دوست ہیں، فی الغار، غار میں، وصاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر پر بھی میرے یار ہیں، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہیں. فرمان کے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر، جن کی صحابیت پر میرے رب کا قرآن بھی مور لگا رہا ہے، جن کی صحابیت پر آمنہ کا لال بھی مور لگا رہا ہے. میں نے پچھلے درس کے اندر یہ چیز بیان کی تھی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ ثانی اس نہیں کہ روا فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں جو اذ یقول لصاحبہ کی الفاظ ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور آپ کی صحابیت پر قرآن کی بات موجود ہے کہ صحابی رسول ہے حضرت صدیق اکبر. اور یقول لصاحبہ، تو یہاں صحابی قرآن نے کہا اور حضور فرماتے ہیں قال لابی بکر انت صاحبی، ابو بکر تم میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، میرا یار ہے. پھر غار نبی وصاحبی علی الحوض، اور یہ یاری اتنی پکی ہے کہ غار سے غار تک ختم نہیں ہو جائے گی، غار سے مزار تک ختم نہیں ہو جائے گی. فرمایا یہ غار میں بھی یاری رہے گی، اور غار سے بعد جب مزار میں جائیں گے تب بھی یہ یاری رہے گی، اور جب مزار سے اٹھ کر میدان محشر میں حوض کوثر پر جائیں گے تب بھی تو میرا یار ہوگا، تب بھی تو میرا ساتھی ہوگا. اب ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، سوشل میڈیا پر اس دن مجھے دوست نے کلپ شیئر کیا ایک واقعہ کا، اس کے اندر وہ انتہائی
نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بکواسات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے کریمہ آئی ہے نا ثانی اثنین وما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ کہتے ہیں یہاں پر ثانی اثنین وما فی الغار، یہاں پر جو غار کے اندر دو میں سے دوسرے کی بات ہے، اور فاقر فرمایا گیا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں پر جو ذات مراد ہے وہ ابو بکر صدیق کی نہیں ہے، جو صاحبی ہی کہا گیا وہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، جن کو ثانی اثنین کہا گیا وہ ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ اور جھوٹ میں جھوٹ بولتے ہوئے بخاری شریف کا حوالہ دینے کی کوشش کی، یہ دو حدیث میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی پڑھی ہے اور ترمذی شریف کی کتب سیاہ ستہ کے اندر آتی ہے۔ اب اس بدبخت کا جھوٹ دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ غار کے اندر ابو بکر صدیق ساتھ نہیں تھے۔ وہ کس نے کہا؟ اس بے ایمان نے، اس بدبخت نے، اس لعین نے، کہ جس کے ایمان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اسے حضور کے وفاداروں کا صحیح طریقے سے ادب کرنا بھی نہیں آیا، جو آل پاک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور عظمت کو بھی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ان کی محبت کی آڑ میں ان کی توہین کرتے چلے آتے ہیں۔ اس کی اپنی بدبختی کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ابو بکر غار میں نہیں تھے۔ ایک طرف اس بدبخت کی بات موجود ہے اور دوسری طرف آمنہ کے لال کا فرمان موجود ہے، فرمایا ابو بکر صدیق دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، انتا صاحبی فی الغار، کوئی اور ہو نہ ہو میرا غار کے اندر ساتھی تو ہی ہوگا۔ تو وہاں اس نے قرآن نے کہا نا ثانی اثنین وما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ یہاں ابو بکر صدیق کا نام نہیں تھا، لیکن ان کے مفسرین نے بھی، ہمارے مفسرین نے بھی ذکر ابو بکر صدیق کا کیا، لیکن وہ ڈنڈی مارتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر ابو بکر صدیق مراد نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور مراد ہے۔ اچھا، تو اب حدیث رسول واضح الفاظ کے اندر بتا رہی ہے کہ قال ابی بکر انت صاحبی، اے ابو بکر تو میرا دوست ہوگا، فی الغار، غار میں بھی، وصاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی تو ہوگا۔ اب پوچھنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے، سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ جس غار کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ ثانی اثنین وما فی الغار، ایک تو حضور کی ذات ہے، دوسرے کو اس نے انکار کیا تھا نا، تو حضور نے بتا دیا کہ ابو بکر انت صاحبی فی الدنیا انت صاحبی فی الغار، کہ ابو بکر تو غار کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوچنے کا مقام ہے، اچھا چلو ابو بکر صدیق ساتھ نہیں تھے، وہ تو تھا تحقیقی جواب، حدیث رسول سے میں نے جواب دیا۔ اچھا چلو پھر 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں ابو بکر صدیق ساتھ نہیں تھے، اس بدبخت کی جو منشا تھی اس نے بیان نہیں کی، ذکر نہیں کیا، لیکن بیان تو نہیں کرنا چاہتا۔ 2 منٹ کے لیے مان لیا کہ ابو بکر صدیق ساتھ نہیں ہے، تو پھر کوئی تو ساتھ ہے کہ جس نے قرآن میں جس کو ثانی اثنین کہا ہے۔ غار کے اندر 2 تو ہے، وہ دوسرا کون ہے؟ اب تو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، اگر ابو بکر صدیق نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یہی بیان کرے گا نا کہ مولا علی ہے، ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، چل تیری مان لی غار کے اندر مولا علی ہے۔ اگر غار کے اندر مولا علی ہے تو جو اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بستر والی حدیث سنا کر کہتا ہے کہ بستر پر مولا علی تھے اور وہ حضور کے خلیفہ برحق ہے کیونکہ حضور نے بستر علی کو دیا تھا، تو بتا اس وقت بستر پہ کون تھا؟ اگر علی غار میں تھے، اور اگر غار میں علی نہیں تھے تو پھر غار میں حضور کے ساتھ کون تھا؟ مولا علی ہے نا، چل تیری مان لی ابو بکر صدیق نہیں تھے، کیونکہ ہم تو سب کی نبوت کو ماننے والے ہیں مولا علی سے۔ اگر غار کے اندر مولا علی تھے تو پھر بستر پر صدیق تھے، تو پھر تو کہتا ہے کہ جس کو نبی بستر دے کر جائے وہ خلیفہ برحق ہوتا ہے، وہ نبی کا وارث بنتا ہے، وہ نبی کا وصی بنتا ہے۔ پھر اس چیز کو مان لے کہ نبی بستر ابو بکر صدیق کو دے کر گئے تھے، نبی کے خلیفہ برحق کو ہوئے ہیں۔ اور اگر بستر بھی ابو بکر، اگر
تو کردار کا دوسرا کون تھا، یہ بتانا پڑے گا۔ تو دوستان محترم، یہ سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نام بخاری کا لے لیتے ہیں، نام مسلم شریف کا لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ اگر بخاری اٹھا کے بھی آپ کو دکھا دے تو یہ لوگ تو قرآن کے الفاظ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بخاری تو حدیث کی کتاب ہے، الفاظ بدل دیے جاتے ہیں، ترجمے بدل دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہو تو کسی عالم دین کے جس پر آپ کو اعتماد ہو اس سے پوچھے بغیر کی باتوں پر اعتماد نہ کرے۔ اور یہ بات انشاءاللہ میں چونکہ اس طرف جانے ہی نہیں تھا کہ اس اعتراضات کا جواب دیتا، مگر اس نے بخاری شریف کے جن الفاظ پر اعتراض کیا ہے کہ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، ابو بکر صدیق ساتھ نہیں تھے، وہ بھی غلط الفاظ کا غلط استعمال کرتا رہا ہے، ان کو غلط رنگ دیتا رہا ہے، مگر حدیث رسول کے واضح الفاظ کے اندر ہے کہ انت صاحب فی الغار، ابو بکر غار کے اندر تو ساتھی ہوگا۔ اچھا ایک اور بات، اس حدیث پاک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ایسی صحابیت ثابت ہوئی تو قرآن نے جو کہا نا کہ یقول لصاحبہ، ان کے یہ لوگ بھی کہتے ہیں جی یہاں پر جو صحبت کی بات ہے، یہاں پر جو ساتھ ہونے کی بات ہے وہ صرف غار تک ہے، وہ غار کے 3 دن اور 3 راتوں تک جو کہا گیا وہ کہا گیا کہ ابو بکر تو رسول کا ساتھی ہے، اور وہ جو صاحب ہے اس کی بات کی گئی جو غار میں 3 دن رہا۔ تو یہاں پر بتانا کہ جو حضور نے فرمایا ہے انت صاحبی فی الغار، میرے غار کے اندر بھی ساتھی ابو بکر صدیق ہے، اور حوض کوثر کا بھی یہ ساتھی میرا ابو بکر صدیق ہوگا۔ علماء کرام نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حوض کوثر کے کناروں پر ایک کنارے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے، دوسرے کنارے پر حضرت فاروق اعظم موجود ہوں گے، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے، اور چوتھے کنارے پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے، اور حضور علیہ السلام بھی خود حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اور یہ حضور کے چاروں محبوب صحابہ خود اپنے ہاتھوں سے حضور کے گنہگار امتیوں کو حوض کوثر پلائیں گے، خود حوض کوثر پلائیں گے۔ لیکن یہ بات بڑی ذہن کے اندر بٹھا لینے والی بات ہے کہ ان چاروں میں سے بھی کسی ایک کی نفرت دل کے اندر ہوئی، باقی تینوں سے حوض کوثر نہیں ملے گا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مولا علی کا بغض سینے کے اندر رکھ کر وہ حضرت عثمان غنی سے، حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت جناب عمر فاروق سے حوض کوثر لے لے گا، ایسا نہیں ہے۔ یا پھر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ کوئی صاحبین کو، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کو تو مانتا ہو، حضرت مولا کائنات کی شان بھی مانتا ہو، حضرت عثمان کو گالیاں دے کر وہ نبی سے حوض کوثر پی لے گا، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ حوض کوثر تو بڑے دور کی بات ہے۔ جو عثمان کو گالیاں دیتا ہو، نبی اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ ایک جنازہ لایا گیا، حضور نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ پہلے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنازہ آیا ہو آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہو، اور مسلمان کا جنازہ ہو تو اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ حاضری لگوانا مقصد نہ ہو کہ بھائی منہ دکھا کے آ جائیں گے کہ جنازے میں آپ آئے تھے، اگر آپ نہ بھی آتے تو وہ بخشا جاتا۔ تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ پہلے ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے جنازے میں آپ نے شرکت کرنے سے انکار کیا ہو، یہ کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کے دل کے اندر لوگ کہتے ہیں نبی کو باہر کے پیچھے کی خبر ہے، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو کیا پتا کل کیا ہوگا، اور نبی کو وہ کون سا تمہارا کل ہے کہ جس کل کی نبی کو خبر نہیں ہے، وہ تیری کتنی موٹی دیوار ہے کہ جس کے پیچھے نبی نہیں جانتا، پر نبی کو دل کے اندر جو پوشیدہ چیز ہوتی ہے نبی اس سے بھی سمجھ لیتا ہے۔ فرمایا یہ بدبخت مر گیا ہے، اس کے دل کے اندر عثمان کا بغض تھا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں محمد ان کے جنازے نہیں پڑھاتا جن کے دل کے اندر عثمان کا بغض ہوتا ہے۔ جس کا نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ نماز جنازہ کیا دعا مانگی جاتی ہے نا، پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تکبیرات کہہ کے پہلے ثنا پڑھتے ہیں،
پھر درود پاک پڑھتے ہیں. درود جو جنازے کے ساتھ مخصوص ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جو نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں, اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ثنا جو جنازے کی ثنا ہے وجل ثنا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں آتی تو نماز والی ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تیسری جو دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, کیا یہ دعا مانگی جاتی ہے؟ تو بات کہاں سے شروع کی جاتی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اور ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو بخش دے. ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے اس کی بخشش کے لیے. نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. مطلب یہ کہ نماز جنازہ دعا ہے, نبی نے اس کی دعا مانگنے سے انکار کیا کہ میں اس کی بخشش کی دعا کیوں مانگوں, اس لیے کہ میں مانگوں گا تو ہو نہیں سکتا کہ جس کی حق میں مانگوں وہ محروم رہ جائے, اس لیے میں اس وقت کے ہاتھ میں ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں ہوں کہ جو عثمان کا بخش دل میں رکھے. فرمایا ہم ان کے جنازے پڑھتے ہیں نہ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جن کے دل کے اندر عثمان کا بغض ہو. تو کسی صحابی سے, یہ 4 صحابہ کرام کا میں نے تذکرہ کیا نا, حضور کے کسی صحابی کی نفرت دل کے اندر ہو تو انسان کا خاتمہ دل خیر ہونے کا اس کو جو ہے وہ یقین نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر کسی صحابی کے ایمان کے بارے میں بات کرے گا تو اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہم خوش نصیب ہیں اہل سنت کہ ہم مولا کائنات کے بھی ماننے والے ہیں, ہم حضرت عثمان غنی کے بھی ماننے والے ہیں, ہم حضرت فاروق اعظم کے بھی ماننے والے ہیں, اور ہم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی, حضرت فاروق اعظم کے بھی ماننے والے ہیں. اور بڑی خوبصورت کسی نے بات کی تھی کہ جڑا حق نہیں بنتا ہے درنو ایمان یقین سے نہیں آیا. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہم یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ایک پلڑا لے کے اور ایک بات لے کے. ہمارے امام اہل سنت نے کہا تھا یار سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے حضرت رسول اللہ کی. اگر بہلی کی شہنشاہ نے یہ بات کی کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے دوست دینت کے لاکھوں سلام, تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و حضرت کے لاکھوں سلام. اگر آل بیت کی عظمت کو بیان کیا تو وہ یہ بات بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جان نثار نے بدر احد پر درود, حق گزارا نے بیعت کے لاکھوں سلام. وہ ہر صحابی کی عظمت کو تسلیم کرنے والے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں جڑا حق نہیں مانتا ہے درنو ایمان یقین کے نہیں آیا. جڑا حق نہیں مانتا ہے درنو ایمان یقین کے نہیں آیا. عثمان کی شان کا نظریہ شیطان لعین کے نہیں آیا. جڑا راز عمر کا دشمن ہے وہ بشر دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک تے ورسٹ زمین تے نہیں آیا. اگر صدیق کی صداقت کے اندر تمہیں شک ہے, کیونکہ جس کی صداقت پر میرا رب مور لگا رہا ہے, جس کی صداقت پر آمنہ کے لال نے مور لگا دی ہے, اور آپ کہیں گے کہ یہ ایسے وہی باتیں کر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر آتا ہے, مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے فضائل صحابہ کے اندر, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی, حضرت عثمان کی, حضرت مولا علی کی فضائل کو بیان کیا ہے. وہاں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر آتا ہے جبل عہد پر تشریف فرما ہوئے, ایک روایت کے اندر آتا ہے جبل ابو قبیس پر تشریف فرما ہوئے, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور کو ہیرا پر تشریف فرما ہوئے. چاہے وہ ہیرا کی پہاڑی ہو, چاہے وہ جبل ابو قبیس ہو, یا جو ہے وہ جبل عہد ہو, کوئی بھی پہاڑ ہو, حضور پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے. جب حضور پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا, پہاڑ کے اندر لفظ آ گیا, اس کے اندر جو ہے وہ ہلنے کی کیفیت آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود تھے. جب پہاڑ نے ہلنا شروع کیا نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹھوکر ماری, پاؤں دبا کے اس پہاڑ پر مارا اور تھوڑا اس کو دیا جبر کا پہاڑ ٹھہر گیا. اب کوئی ان سے پوچھے نا جو کہتے ہیں درود و سلام کی آواز نبی تک نہیں جاتی, اور نبی اگر چاہے تو پتھروں کو بھی سنا دیتا ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں. یہ رب نے نبی کو شان عطا فرمائی ہے کہ نبی چاہے تو پتھروں کی سن لیتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, اور اگر چاہے تو پتھروں کو اپنی سنا بھی دیتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں. تو میں اس کو تیار کروں, تو سارا دن ساری رات ٹھوکر مارتا رہے, ٹکرے مارتا رہے پتھروں کے ساتھ, نہ تیری سنیں گے نہ تیری بات کا جواب دیں گے. لیکن آمنہ کے لال نے ایک ٹھوکر
آئی، فرمایا اس کن یا جبل، وہ پہاڑ ٹھہر جا. بس حضور کا یہ کہنے کی دیر تھی، وہ جو پہاڑ ہل رہا تھا وہ ٹھہر گیا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مور کیسے لگائی؟ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پر فرمایا اس کو دیا جا بڑا پہاڑ ٹھہر جا. انما علیک نبیٌ، تجھ پر ایک نبی ہے، وصدیق، تجھ پر ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور تجھ پر دو شہید ہیں. اب ماننا پڑے گا کہ جس طرح حضور کی نبوت میں شک نہیں ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کی صداقت میں شک نہیں ہے، اسی طرح فاروق اعظم کی عدالت میں شک نہیں ہے، ان کی شہادت میں شک نہیں ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اندر شک نہیں ہے. حضور خود فرما رہے ہیں انما علیک نبی، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے. نبی تو حضور ہے. حضور یہ نہیں فرمایا صدیقان، تجھ پر دو صدیق ہیں، پتا نہیں صدیقون، تجھ پر ایک صدیق ہے. نبی بھی ایک ہے، صدیق بھی ایک ہے، وہ شہیدان، شہید دو ہے. علماء فرماتے ہیں شہید جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی ہے، صدیق جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اور نبی جو ہے وہ حضور کی ذات ہے. تو جن کی صداقت پر رب نے مہر لگا دی ہو، جن کی صداقت پر آمنہ کے لال کی مہر موجود ہو، اور جن کی صداقت پر مولا علی کی مہر ہو، اس ابوبکر صدیق کی عظمت کا کیا کہنا. اور اس لیے اگر ان کی صداقت پر کوئی شک کرے تو پھر ان کی صداقت پر شک نہیں کرتا، وہ ایک طرح سے حضرت مولا علی کی زبان پر شک کرتا ہے، وہ ایک طرح سے حضور کی حدیث پر شک کرتا ہے، اور وہ ایک طرح سے، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صدیق رب نے نہیں صرف کہا، رب نے بھی کہا ہے. حضرت جبریل امین نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا ہے. حضور نے بھی اپنی حدیث پاک کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا ہے، اور حضرت مولا علی نے بھی صدیق کہا ہے. اور غالباً حضرت امام محمد باقر یا امام جعفر صادق، آپ سے کسی نے فتویٰ پوچھا، آپ کے پاس ایک تلوار تھی، وہ نے تلوار لے کر آیا، اور تلوار لے کر جب آیا تو اس نے کہا کہ جی تلوار ہے، میں تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے ایک طرف سے تلوار چلاتے ہیں، دوسری طرف سے پکڑتے ہیں، وہ جو ہتھی ہوتی ہے نا تلوار کی، جہاں میں ہاتھ ڈال کے پکڑتے ہیں اس تلوار کو، وہ کہنے لگا کہ یہ جو تلوار کی ہتھی ہے، یہ جو دستہ ہے، یہ دستہ میں چاندی کا بنوا سکتا ہوں. دستہ چاندی کا بنوایا جا سکتا ہے، کیونکہ مرد کو چاندی جو ہے وہ 4 ماشے سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے نا. تو اس لیے اس تلوار کو اس نے پوچھا، یہ چونکہ ظاہری بات ہے تلوار بڑی بھاری ہوتی ہے، اور اس کی ہتھی میں چاندی کی بنوانا چاہتا ہوں. یہ غالباً امام محمد باقر سے پوچھا تو کہا کہ میں اس کی ہتھی چاندی کی بنوانا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، بنوا سکتا ہوں؟ آپ مسکرائے، اور آپ نے مسکرا کر کہا آپ مجھ سے فتویٰ پوچھنے آیا کہ چاندی کی ہتھی ہونی چاہیے نہیں، تو بنوا سکتا ہے، تو بنوا سکتا ہے، تلوار کی ہتھی چاندی کی بنوا سکتا ہے. کہنے لگا کوئی دلیل؟ فرمایا ابو بکر صدیق کی جو تلوار تھی، ان کی جو تلوار کا دستہ تھا وہ چاندی کا تھا. وہ جو کا بندہ تھا اس نے باقی باتیں تو چھوڑ دیا، ہتھی کو بھی چھوڑ دیا، تلوار کو بھی چھوڑ دیا، چاندی کو بھی چھوڑ دیا. اس نے کہا ابو بکر صدیق کو آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ وہ حیران ہو گیا، وہ چونکہ جو ہے وہ کا تھا. اس نے کہا آپ بھی ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں؟ تو قبلہ کی طرف امام محمد باقر یا امام جعفر صادق دونوں میں سے ہستی کا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے. میرے ذہن کے اندر اب نام کنفرم نہیں ہے، یا امام محمد باقر ہے یا امام جعفر صادق ہے. منہ قبلہ کی طرف کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے ہاں ان کو میں ابو بکر صدیق کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ جس کو رب ابو بکر صدیق کہے، جس کو جبریل ابو بکر صدیق کہے، جس کو میرے نبی ابو بکر صدیق کہے، جس کو میرے بابا علی ابو بکر صدیق کہے، اس کو امام باقر کیوں ابو بکر صدیق کہے. اس لیے میں بھی ان کو صدیق کہتا ہوں، اور وہ صدیق ہیں. وہ جو بات آگے نا کہ جب حق نہیں بنتا ہے تب تو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان کی شان کا نظریہ شیطان لہین تے نہیں آیا، جڑا راز و برد دشمن ہے وہ بشرا جدید تے نہیں آیا. صدیق کا سچ مشکوک ہے تے پر سچ زمین تے نہیں آیا. آپ کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ جب غار کی دن، جب غار والی رات حضور کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، دشمن پیچھے آ گئے. اب صدیق اکبر کا بڑا امتحان تھا، ایک طرف ماحول تھے، ایک طرف وہ دشمن تھے. اگر سچ بولتا تو حضور کی جان وہ خطرہ تھا، اور جھوٹ بولنا وہ صدیق کی فطرت میں تھا ہی نہیں، کیونکہ رب نے صدیق بنایا تھا. وہ
کہنے لگے یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرے ساتھ کون ہے؟ اگر بتاتے کہ یہ حضور ہیں، ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اللہ کے نبی کے میرے ساتھ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، انہوں نے شہید کر دینا تھا، یہ بھی نہیں بتایا اور جھوٹ بھی نہیں بولا، کہنے لگے یہ میرے رہبر ہیں، میرے رہنما ہیں، یہ مجھے راستہ بتا رہے ہیں، مجھے رہنمائی کر رہے ہیں۔ جب چلے گئے واپس چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق، تو نے آج کمال کی بات بیان کی، تو نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور حقیقت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان پر کبھی جھوٹ کا تصور بھی نہیں کرتا، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رب نے بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو سمجھنے کی، ان کے مرتبہ اور کمالات کو ماننے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام کے پڑھے